بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے، جن کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا تھا۔ یہ قوم جو تھی بہت زیادہ مال و اسباب رکھتی تھی اور بھیڑ بکریوں سے آسودہ تھی۔ جب اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے غارت کیا تو کیا ہوا کہ ایک چھوٹے سی ان کی غلطی کی وجہ سے ان کو غارت کر دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت صالح علیہ السلام جو تھی قوم سمود کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ تم جو ہو اپنی اقرار کر لو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ منکروں نے کہا تمہاری پیغمبری، یعنی کہ تم کیا اس چیز کی کس چیز پہ رکھتے ہو کہ ہم جو ہے تم پر ایمان لیں۔ اس پہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے لیے خلیفہ بنا کے بھیجا ہے اور تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مان لو۔ قوم سمود کے سردار بولے اگر تم صالح ہو اور اللہ نے تمہیں میری طرف پیغمبر بنا کے بھیجا ہے تو کچھ معجزہ کر کے دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تم بتاؤ میں کیا معجزہ کر کے دکھاؤں۔ یہ بات سن کر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے، یعنی کہ آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ کس طرح سے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کیا جائے۔ نعوذ باللہ ایسا کو کام کیا جائے، کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ ایک نہ مانے اور اپنے عقیدے پر قائم رہے۔ یہ بات جب سنی انہوں نے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد حضرت صالح علیہ السلام کہنے لگے کہ تم معجزہ دکھاؤ کہ ایک اونٹنی اس پتھر سے نکلے اور اسی وقت وہ بچہ بھی دے اور دودھ بھی دے، تب ہم جانیں گے تم اللہ کے پیارے پیغمبر ہو۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اے صالح تم اقرار کر لو اور ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے اس ایک پتھر میں سے اونٹنی بھی نکلے گی، لیکن تم خدا کے حکم کے بغیر اس کو مارنا نہ، سوائے اس کے دودھ کے کچھ نہ اس میں سے کھانا پینا، کیونکہ تمہارے سوائے اس کے دودھ کے کچھ بھی حلال نہیں ہے۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے سب سے اقرار لیا۔ اس اقرار کے بعد یعنی کہ حضرت صالح علیہ السلام نے سب سے وعدہ لیا کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی اونٹنی اس طرح کا کوئی معجزہ ہوگا تو تم لوگ اونٹنی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہا گیا کہ تم دعا کرو اور میری قدرت کے نظارے دیکھو، اس میں سے کہ میں نے 4000 سال پہلے ایک اونٹنی جو تھی ایک پتھر کے اندر پیدا کر رکھی تھی، یعنی کہ 4000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ اونٹنی جو تھی پتھر کے اندر پیدا کر رکھی تھی، اور وہ اونٹنی جو تھی وہ جو اب کیا ہوگی وہ اب ظاہر ہوگی، وہ اور یہ تیری پیغمبری کی دلیل مضبوط دلیل ہوگی۔ بس حضرت صالح علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی اور تمام مومنوں سے آمین کہی۔ اتنے میں کہ عجیب آواز آئی اور ایک پتھر میں سے ایک اونٹنی نکل آئی۔ یہ اونٹنی نہایت خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ اس جیسی اونٹنی اور اس کا بچہ جو تھا وہ سارے عالم میں کہیں نہ تھا۔ اس کے بعد اس نے ایک بچہ بھی دیا۔ وہ اونٹنی جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک چراہے میں گئی، چرنے لگی، یعنی کہ گھاس کھانے لگی، اور اس کے بعد ایک چشمے پہ گئی اور پانی پینے لگی۔ اس کے بعد جو ہی اس نے پانی پیا تو اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم سب اس کا دودھ پیو۔ بس ساتوں قبیلے، اس وقت 7 قبیلے وہاں پہ آباد اکٹھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم ساتوں قبیلے جو ہے اس کا دودھ استعمال کرو۔ اب وہ ساتوں قبیلے کے جتنے بھی لوگ تھے اپنے گھڑے اور مشک بھر بھر کے اپنے اپنے گھروں میں لے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ اس چشمے کا ایک روز اونٹنی کا ہے، یعنی کہ جس دن وہ جس چشمے سے پانی پیے گی اس چشمے کا سے ایک دن صرف اونٹنی پانی پیے گی اس دن، اور ایک دن اس کا دودھ دوہا جائے اور ایک دن نہ دوہا جائے، یعنی کہ ایک دن وہ دودھ سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، دوسرے دن وہ دودھ کو استعمال نہیں کر سکتے، یعنی کہ نہ دوہا جائے۔ اس پر انہوں نے یہ بات مان لی، اور کیا ہوا کہ یہ اونٹنی جو تھی اب یہ جنگل میں چلتی پھرتی اور اپنے بچے کے ساتھ خوش رہتی۔ جس جنگل میں وہ اونٹنی چرنے جاتی تھی اس جنگل کے سارے مویشی جو تھی وہاں سے بھاگ جاتے، یعنی کہ جہاں پہ وہ جاتی وہاں سے سارے جانور بھاگ جاتے۔ جس تالاب سے وہ پانی پیتی سب مویشی وہاں سے بھاگ جاتے۔ تب مشورہ یہ طے پایا، انہوں نے سب نے یہ طے پایا کہ ایک دن اونٹنی جو ہے وہ پانی پینے جائے گی اور دوسرے دن لوگوں کے مویشی۔
اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہا کہ خبردار، یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس کو کبھی بھی مت چھیڑنا، نہ ہی اس کو تکلیف دینا، ورنہ تم پر اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہوگا۔ اس اونٹنی سے سب لوگ پیار کرتے تھے، بہت حفاظت کرتے تھے، اور اس کے دودھ کو بیچ کر دودھ بھی بیچتے اور مکھن اور گھی بھی حاصل کرتے اور دوسرے علاقوں میں جا کے بیچتے۔ اسی صورت میں تقریباً 400 سال گزر گئے۔ ایک روز حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اس مہینے کے اندر ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس سے پوری قوم تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اتفاقاً اس وقت کے جو حاضر لوگ تھے ان کی سب بیویاں جو تھیں وہ حاملہ ہو گئیں۔ مرضی اللہ تعالیٰ کی، اسی مہینے میں جنی مطلب جو بچے پیدا ہوئے تو کچھ عورتوں نے اپنے بچوں کو مار دیا، لیکن ایک عورت نے اپنے بچے کو نہ مارا۔ اس کا نام اس نے قدار رکھا۔ جب وہ بڑا ہوا یعنی کہ نوجوان بنا تو نہایت طاقتور بنا۔ اب جو 9 عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو مار ڈالا تھا وہ نہایت پریشان ہوئی اور کہنے لگی کہ صالح کی بات جھوٹی تھی، یہ سب بے ایمانی ہے۔ خیر، ایک روز وہ جو لڑکا تھا قدار، وہ خوب شراب پی کر اس نے اونٹنی کو مارنے کی صلاح کی اور کہا کہ جب یہ اونٹنی دریا کے کنویں کے کنارے جو ہے جائے گی پانی پینے تو ہم اس کو مار دیں گے۔ اسی طرح سے اس نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اب اس اونٹنی کا انتظار کرنے لگا۔ جب اونٹنی جو تھے وہ پانی پینے کے لیے کنویں کے اندر اس نے گردن رکھی، یعنی کہ پانی پینے کے لیے کنویں کے اندر جھکی، تو اس نے اس کی گردن پر تیر مار کے اسے زخمی کر دیا۔ اونٹنی نے اس کے حملے سے بھاگنے کی کوشش کی تو دوسرے اس کے ساتھی نے اس کے پاؤں میں تلوار مار دی اور اونٹنی گر پڑی۔ اس طرح سے تمام لوگوں نے اس کا پیچھا کیا۔ اب اونٹنی کا بچہ جو تھا وہ اپنی ماں کا حال دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور بھاگنے لگا، مگر یہ لوگ اس کو پکڑ نہ سکے اور وہ جو بچہ تھا اسی پتھر میں دوبارہ واپس چلا گیا جس میں سے وہ نکلا تھا۔ اب اس نے اونٹنی کو جو ہے مار دیا۔ ادھر حضرت صالح علیہ السلام کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کافروں سے کہا، تمہاری زندگی اب 3 دن سے زیادہ کی نہیں ہے۔ وہ حیران ہو کر بولے، اس کی علامت کیا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، پہلے روز تمہارا رنگ سرخ ہو جائے گا، دوسرے روز زرد ہو جائے گا اور تیسرے روز سیاہ ہو جائے گا۔ جب 3 دن کے بعد یہ سب علامتیں جو حضرت صالح علیہ السلام نے بتائی تھی وہ ظاہر ہوئی کہ جن لوگوں نے اونٹنی کو مارا تھا وہ سب کے سب حضرت صالح علیہ السلام کے گھر آئے، یعنی کہ وہ سب لوگ جو تھے جب ان کے چہروں کے رنگ بدلے تو وہ حضرت صالح علیہ السلام کے گھر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ اب ایک ایسا عذاب الہی نازل ہوگا کہ تمام لوگوں کی دیواریں ہل پڑیں گی اور کافر اپنے اپنے گھروں سے بھاگ نکلیں گے، تمام لوگ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ بس انہوں نے ایک کنواں کھودا اور اس کنویں میں اپنے بیوی بچوں کو رکھ دیا۔ ان کے کانوں کے واسطے انہوں نے روئی کافی تعداد میں دے دی تاکہ اس کی فرشتے کی آواز جو ہے ان تک نہ پہنچ سکے، لیکن پھر بھی جو ہے ایک فرشتے کی چیخ آئی اور جو وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ملک شام چلے گئے اور وہیں پہ کافی مدت رہے اور وہیں پہ ان کا انتقال ہوا۔ بچوں، امید کرتی ہوں آج کی بھی سٹوری آپ کو میری بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو مزید کسی اور کی نبی کی یا کسی اور قوم کی سٹوری یا کہانی یا قصہ کہانی سننا ہو تو آپ مجھے کامنٹ باکس میں بتائیں۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل میں کسی نئی کہانی کے ساتھ پھر دوبارہ سے حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔